یوں کو تو شوہر کی قربت میں سکون ملتا ہے، تم نے تو چیخ چیخ کر میرا موڈ خراب کر دیا۔ ولید نے چلاتی ہوئی ہانیہ کے بالوں کو دبوچ کر اس کی چیخوں کا گلا گھونٹ دیا۔ ولید کی شدتوں سے ہانیہ کا سانس بند ہونے لگا۔ ولید کو کہاں فکر تھی اسے کہ ہونٹوں اور گردن کے نشان دیکھ کر ولید کو اس پہ رحم نہ آیا۔ اچانک وہ شدت سے چلائی، ولید کی باہوں میں بے ہوش ہو گئی۔ ڈاکٹر نے آ کر اس تڑپتی ہوئی لڑکی کو دیکھا اور کہا، یہ لڑکی تو 3 دنوں میں ہی سگریٹ پیتے ہوئے۔ ولید بارش میں نہاتی ہوئی اس لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا جو بارش میں جھوم رہی تھی۔ اس کے سیاہ رنگ کا لباس بھیگ کر اس کے وجود کے ساتھ چپک گیا تھا، جو سیدھا ولید کے دل میں اتر رہی تھی۔ 2 دن پہلے ہی وہ اس گاؤں میں آئی تھی جو کہ اس کے چچا کی بیٹی تھی اور چند دن بعد ہی اس کی بیوی بننے والی تھی، لیکن اسے دیکھ دیکھ کر ولید کو اپنے جذبات پر قابو پانا مشکل لگ رہا تھا۔ سگریٹ کو سائڈ پہ پھینکتا ہوا وہ کمرے سے باہر نکلا۔ اس وقت وہ بارش میں بھیگتا ہوا اس لڑکی کی طرف جا رہا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس لڑکی سے اتنی شدید محبت کرنے لگے گا، جنونی حد تک اسے چاہنے لگے گا۔ چلتا چلتا اس کے پاس آیا۔ بارش میں بھیگنے کا شوق نہیں تھا اسے، بچپن سے ہی اسے بارش سے بہت زیادہ چڑ محسوس ہوتی تھی، لیکن آج پہلی دفعہ وہ بارش میں نکلا تھا۔ چلتا ہوا بالکل اس کے مقابل آ کھڑا ہوا۔ ہانیہ جو کہ مسکراتے ہوئے پورے لان میں ٹہل رہی تھی، جھوم رہی تھی۔ جب سے وہ یہاں پر آئی تھی ولید غصے اور ظلم کے قصے سنے جا رہی تھی۔ اس وقت ولید کو اپنے سامنے کھڑا دیکھ کر ہانیہ کا اوپر کا سانس اوپر، نیچے کا نیچے رہ گیا۔ وہ پیچھے کی طرف ہونے لگی جب ولید نے ایک جھٹکے سے اس کے بازو سے پکڑ کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ میں بہت بہادر انسان ہوں، لیکن تم مجھے کیوں بہکاتی ہو؟ ولید دانت پیستے ہوئے بولا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ وہ چھوڑو، تم بتاؤ کیوں مجھے بہکاتی ہو؟ اس کے بالوں میں اپنی انگلیاں پھنساتے ہوئے اس کے چہرے کو اپنے قریب کر گیا۔ اتنی ٹھنڈ میں ایک بارش برس رہی تھی، اس میں نہاتے ہوئے اب کی بار ولید کی سانسوں کی تپش اپنے چہرے پہ محسوس کر کے وہ دور ہونے کی کوشش کرنے لگی۔ ولید خانزادہ کو کیوں تم اس قدر بہکا رہی ہو کہ وہ پاگل ہوئے جا رہا ہے؟ تمہیں معلوم ہے آج تک مجھے کوئی بھی نہیں بہکا سکی، کوئی حسین سے حسین لڑکی بھی ہو، اور میں اس کی طرف بھی کبھی مائل نہیں ہوا، لیکن تم میں ایسا کیا پایا جاتا ہے جو میں تمہاری طرف کھینچا چلا جا رہا ہوں؟ اب کی بار وہ نرمی سے اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھر چکا تھا اور ہانیہ کو خوف محسوس ہونے لگا۔ ولید بھائی، ولید کو بھائی کہنے پر ولید کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ پاگل عورت، 2 دن بعد ہماری شادی ہے اور تم مجھے بھائی کہہ رہی ہو؟ دماغ خراب ہے تمہارا؟ ہوش کی دنیا میں واپس لوٹو۔ اس کے چہرے پر دیکھتے ہوئے ولید کے جذبات مزید بھڑک اٹھے۔ اس کے ہونٹوں پر پانی کے قطرے ٹھہرے ہوئے تھے اور ولید کا جی چاہ رہا تھا انہیں چوم لے، لیکن وہ چاہ کر بھی ایسا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے لیے وہ نامحرم تھی۔ ابھی ان دونوں کے درمیان کوئی ایسا مضبوط رشتہ نہیں تھا جس کی بنا پر وہ اس کے ساتھ ایسی حرکت کرتا، لیکن اس وقت دل کے ہاتھوں وہ مجبور ہوا پڑا تھا۔ دل بڑی شدت سے دھڑک رہا تھا۔ اس کی کمر پہ گرفت سخت ہوتی جا رہی تھی اور وہ اسے دور کرنا
ولید کو اس وقت دنیا کا مشکل ترین کام لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتا، وہ روتی ہوئی اسے دور ہو گئی۔ کیا ہوا ہے؟ رونے کیوں لگ گئی ہو؟ اب کی بار اس کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ ولید تھوڑا پریشان ہوا۔ ولید، مجھے آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ میں ابھی شادی کے لیے تیار نہیں ہوں۔ ویسے بھی ہم دونوں کے درمیان عمروں کا کافی زیادہ فرق ہے، اور آپ کو پتہ ہے آپ مجھ سے بڑے بھی ہیں۔ آپ اتنے سخت ہیں۔ میں نے آپ کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ مجھے آپ سے خوف محسوس ہوتا ہے۔ کبھی بھی آپ کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکوں گی۔ اس وجہ سے میں چاہتی ہوں کہ آپ اس شادی سے انکار کر دیں۔ اس کی بات سن کر ولید غصے میں آ گیا۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ میں کبھی بھی اس شادی سے انکار نہیں کروں گا۔ یہ کہتا ہوا ولید کمرے کی طرف چلا گیا۔ ولید کو اس کی باتوں نے بہت زیادہ ڈسٹرب کر دیا۔ اب بارش میں جو تھوڑی دیر پہلے تک جھوم جھوم کر ناچ رہی تھی، گا رہی تھی، واپس کمرے میں آ گئی۔ اب تھانیہ کو ٹھنڈ کا احساس ہونے لگا۔ چینج کرنے کے بعد وہ روم سے باہر نکلی تو سامنے ولید کھڑا ہوا تھا۔ وہ گھبرا گئی۔ ولید، آپ اتنی رات کو میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، ولید جھٹکے سے اسے بیڈ کی طرف دھکا دیا۔ اس کے اوپر جھکتا ہوا بولا، تم نے یہ کیوں کہا ہے کہ تم میرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی؟ کیا تم کسی اور کو پسند کرتی ہو؟ کسی اور کے ساتھ شادی کرنا چاہتی ہو؟ جو تم نے مجھے یہ کہا ہے کہ تم میرے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ نہیں ولید، آپ غلط سمجھ رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ ولید کی گرفت کو اپنے اوپر محسوس کرتی وہ گھبرا گئی۔ اگر کچھ ایسا ہوا تو یاد رکھنا، میں تمہارے ٹکڑے کر کے گاؤں کے کتوں کو کھلا دوں گا۔ تم شہر کی رہنے والی لڑکی ہو۔ اگر مجھے کبھی کچھ پتہ چلا نا کہ تمہارا کسی مرد کے ساتھ کسی قسم کا کوئی تعلق تھا، تو یاد رکھنا وہ اذیت اور تکلیف دوں گا جو تم سہ نہیں پاؤ گی۔ یہ کہتا ہوا ولید کمرے سے باہر چلا گیا، اور اس نے ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اگر واقعی میں ولید کو یہ پتہ چل گیا کہ میں کسی اور سے محبت کرتی ہوں، تو کیا وہ سچ میں میرے ٹکڑے کر کے کتوں کو کھلا دیں گے؟ وہ ڈرتے ہوئے سوچنے لگی۔ وہ اتنی مضبوط یا بہادر لڑکی نہیں تھی، لیکن اسے خوف سا محسوس ہونے لگا تھا۔ شاید میں نے غلطی کر دی تھی علیان سے محبت کر کے۔ نہ جانے کتنی دیر تک وہ گھٹنوں پہ سر رکھے روتی رہی۔ نیند آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ مجھے ماما بابا کو بتا دینا چاہیے، ولید میرے ساتھ ایسا بیہیو کرتے ہیں۔ اگر ابھی سے ایسا بیہیو کرتے ہیں تو نہ جانے بعد میں کیا کریں گے۔ سوئے ہوئے باہر سے اسے عجیب سے شور شرابے کی آواز آئی۔ اس کی آنکھ کھل گئی تھی۔ کمرے سے باہر نکلی تو سامنے ولید چلائے جا رہا تھا۔ نہ جانے کس بات پر وہ اس قدر چلا رہا تھا، اور ولید کو اچھی اس طرح چلاتے ہوئے دیکھ کر وہ پلر کے پیچھے چھپ گئی، سہم گئی۔ اچانک کسی نے اس کے بازو پر ہاتھ رکھا تو ڈر کے اس کی چیخ بلند ہوئی۔ تقریباً سبھی اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ اس کے پیچھے ماہنور کھڑی ہوئی تھی۔ ماہنور کو دیکھتے ہی وہ کہنے لگی، آپ بھی؟ ولید کی بہن تھی ماہنور۔ یہاں چھپ کے کیا دیکھ رہی ہو؟ ولید اتنا زیادہ چلا کیوں رہی ہے؟ تمہیں پتہ ہے وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ایسے ہی چلانے لگ جاتے ہیں، غصے کے بہت زیادہ تیز ہیں۔ بابا جان نے کہا ہے کہ شادی تو 3 دن آگے کرنا چاہتے ہیں،
تو بس اسی بات پہ اتنا زیادہ غصہ آیا ہوا ہے، اتنا زیادہ بھڑکا ہوا ہے۔ اور تمہیں پتہ ہے، ولید بھائی سے سب کو ہی بہت زیادہ خوف محسوس ہوتا ہے۔ ان سے بچ کے رہنا چاہیے، ورنہ بہت پچھتاوا ہوگا۔ وہ نرمی سے سمجھا رہی تھی۔ وہ اچھا کہتے ہوئے گہرے سانس لیتی ہوئی کہنے لگی، مجھے تو بہت ڈر لگتا ہے۔ ولید تو میرے ہونے والے شوہر ہیں، اگر انہوں نے میری پٹائی کر دی، میرا تو دل کرتا ہے میں شادی سے انکار کر دوں، بابا کو بول دوں میں ولید کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ ہانیہ، یہ تو تم بھول کے بھی مت کرنا کہ تم ولید کے ساتھ شادی نہیں کرنا چاہتی۔ پھر ولید بھائی نے زبردستی تمہارے ساتھ شادی کرنی ہے، اور اس کے بعد تم سوچ بھی نہیں سکتی کہ انہوں نے تمہارا کیا حشر کرنا ہے۔ ماہنور کی باتیں تو اسے مزید ڈرانے لگ گئیں۔ وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ بار بار اس کے کانوں میں ماہنور کی باتیں گونج رہی تھی۔ ولید سے تو اسے بہت زیادہ خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ کس قدر پاگل انسان ہے، میں کیسے ان کے ساتھ زندگی گزاروں گی؟ مجھ سے تو کوئی اونچی آواز میں بات کرے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور یہ اس قدر غصے کے تیز ہیں۔ وہ پریشانی کے عالم میں سوچے جا رہی تھی۔ گھر میں شادی کی تیاریاں مکمل ہو چکی تھیں۔ مہندی کا فنکشن سٹارٹ تھا۔ وہ لان میں بیٹھی ہوئی تھی، ولید کے پہلو میں، لیکن کسی قسم کی کوئی بات نہیں کر رہی تھی۔ ساری رسومات کے بعد وہ پریشان ہو گئی، کہنے لگی، مجھے کمرے میں جانا ہے، مجھے بہت زیادہ ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ ولید کہنے لگا، دیکھو ابھی ہمارا فوٹو شوٹ باقی ہے، فوٹو شوٹ کے بعد چلی جانا۔ لیکن وہ بولی، ولید فوٹو شوٹ کل کروا لیجئے گا، ابھی اتنے زیادہ فنکشن باقی ہیں، مجھے روم میں جانا ہے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ولید کی بات نہیں سنی اور اٹھ کر وہاں سے کمرے کی طرف چلی گئی۔ تقریباً سبھی اسے ہونکوں کی طرح دیکھتے رہے۔ کمرے میں آنے کے بعد وہ اپنے گجرے اتار کر پھینکنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر پہلے تو آلیان کی کال آئی تھی، جو اسے یہ کہہ رہا تھا کہ اگر وہ اس شادی سے انکار نہیں کرے گی تو وہ آ کر سب کو بتا دے گا کہ وہ آلیان سے محبت کرتی تھی، اور یہ چیز اسے مزید پریشان کر رہی تھی۔ ولید کمرے میں داخل ہوا۔ ولید کو دیکھتے ہی وہ ریلیکس ہو گئی۔ کیا ہوا ہے؟ تم وہاں سے اٹھ کے کیوں آئی ہو؟ اس کے کندھوں سے پکڑتا ہوا پیچھے دیوار کے ساتھ لگا چکا تھا۔ دیکھیں ولید، میں تھک گئی ہوں، اب فوٹو شوٹ نہیں کروایا تو اس میں غصہ کرنے والی کیا بات ہے؟ وہ گھبراتے ہوئے بولی، بات ہے نا، یہ فنکشن ہماری زندگی میں روز تو نہیں آئے گا، یا پھر تم نے کوئی اور پلان بنا کے رکھا ہوا ہے جو مجھے نہیں بتانا چاہ رہی، لیکن بہت کچھ شاید تم نے خود سوچا ہوا ہے۔ نہیں ولید، ایسی کوئی بات نہیں، آپ غلط سمجھ رہے ہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے، بس ویسے ہی۔ چلو ٹھیک ہے میری جان، کل مجھ سے بچ کے دکھانا، کل جو میں تمہارے ساتھ کروں گی اس کے لیے تیار رہنا۔ یہ کہتے ہوئے ولید باہر چلا گیا، لیکن جاتے جاتے اسے اچھا خاصا ڈرا کر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد چینج کیا، اپنے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ ماہنور نے اسے کتنا کہا تھا اپنی مہندی میں ولید کا نام لکھوا لو، لیکن وہ نہیں لکھوانا چاہتی تھی۔ موبائل اٹھا کر اس نے آلیان کو کال کی۔ دیکھو آلیان، جو کچھ بھی ہمارے درمیان تھا سب کچھ ختم ہو چکا ہے، پلیز مجھے بخش دو۔ اگر واقعی میں تم مجھ سے محبت کی تھی تو یہاں آنے کی کوشش مت کرنا، اور ویسے بھی تمہیں کیا معلوم کہ میں کون سے گاؤں میں ہوں، لیکن خدا کے لیے میری شادی ہے کوئی ڈرامہ لگانے کی
ضرورت نہیں۔ وہ علیان کو سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ میری جان، تمہیں اندازہ ہو جائے گا کہ میں تمہارے ساتھ کرنے کیا والا ہوں۔ جب تمہیں اپنے خاندان والوں کے بارے میں پتہ تھا تو میرے ساتھ محبت کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ میرے ساتھ رشتہ رکھنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ غصے میں بولا۔ غلطی ہو گئی مجھ سے جو تم سے محبت کی۔ اس نے کال کٹ کر دی۔ دلہن کے روپ میں وہ ولید کے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی، اور جب سے وہ گاؤں آئی تھی آج پہلی دفعہ وہ ولید کے کمرے میں آئی تھی، ورنہ ولید کے کمرے میں آنے کی اجازت کسی کو کہاں تھی۔ پورے کمرے کو چاروں اطراف دیکھ رہی تھی۔ وہ کسی محل کی طرح کمرہ لگ رہا تھا۔ پوری حویلی میں اتنا بڑا کمرہ کسی کا نہیں تھا، اور دیواروں پہ لگی ہوئی ولید کی تصویریں۔ دل بڑی شدت سے دھڑکا تھا ولید کو دیکھ کر، لیکن ایک خوف تھا جو اس کے دل میں بیٹھا ہوا تھا۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی تو وہ سیدھی ہو کر بیٹھ گئی، نگاہیں جھکائے بیٹھی ہوئی تھی۔ جب بھاری قدموں کی آہٹ اسے بالکل اپنے قریب سنائی دی۔ چلو میرے ساتھ، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ یہ بات سن کر جیسے ہی اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے علیان کھڑا ہوا تھا۔ اسے دیکھ کر اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ایک دم سے اپنے لہنگے کو سنبھالتی ہوئی اٹھی۔ علیان، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دیکھو، میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، اور میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا۔ علیان، آپ کا دماغ خراب ہو چکا ہے، پلیز جائیں یہاں سے۔ اگر کسی نے آپ کو یہاں دیکھ لیا تو بہت بڑی قیامت آ جائے گی۔ ولید نے دیکھ لیا تو اس نے آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی یہاں زمین میں کاٹ دینا ہے۔ پلیز خدا کے لیے چلے جائیں یہاں سے۔ وہ ڈرتے ہوئے بولی۔ نہیں، میں نے نہیں جانا۔ میں نے بولا ہے، میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، بہت ٹوٹ کے چاہتا ہوں۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا۔ دیکھیں، آپ کو ایک بات کی سمجھ کیوں نہیں آتی؟ ولید نے مجھے جان سے مار دینا ہے اگر انہوں نے آپ کو یہاں دیکھ لیا۔ پلیز خدا کے لیے یہاں سے چلے جائیں۔ وہ روتی سسکتی رہی، پورے کمرے کو سر پہ اٹھا لیا، جبکہ وہ جانتی تھی اگر ہلکی سی بھی کسی کو بھنک پڑ گئی کہ اس وقت اس کے کمرے میں کوئی غیر مرد موجود ہے تو سب نے اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دینی تھی۔ اپنی تائی جان کے بارے میں تو وہ اچھی طرح جانتی تھی۔ تائی جان تو اسے بہت غلط سمجھتی تھی، پہلے ہی وہ اس شادی کے خلاف تھیں۔ میرے ساتھ آؤ۔ نہیں آنا چاہتی میں تمہارے ساتھ، آخری دفعہ پوچھ رہا ہوں۔ علیان نے غصے میں کہا۔ ہاں، نہیں آنا چاہتی، خدا کے لیے چلے جاؤ یہاں سے۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنے بالوں کو مٹھیوں میں دبوچ لیا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر تیار رہنا، جو کچھ میں تمہارے ساتھ کرنے والا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے چلا گیا، اور اس نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ وہ وہاں سے چلا گیا، کیونکہ اگر وہ نہ جاتا تو کوئی قیامت ہی آ جانی تھی۔ اس کے جاتے ہی گہرے گہرے سانس لیتے ہوئے وہ کمرے کے درمیان میں کھڑی ہوئی تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو سامنے ولید کھڑا ہوا تھا۔ اسے یوں پریشان، گھبرایا ہوا کمرے کے درمیان میں کھڑا دیکھ کر ولید کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ وہ سنجیدگی سے پوچھنے لگا۔ کچھ نہیں، وہ گھبراتے ہوئے بولی۔ کوئی تو کمرے میں آیا تھا۔ ولید کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ یہ سن کر ہانیہ کو یوں لگا جیسے وہ ولید اس کی ساری حقیقت جان چکا ہے۔ نہیں نہیں، کوئی بھی کمرے میں نہیں آیا تھا۔
آپ نے کسی کو آتے ہوئے دیکھا ہے کیا؟ وہ الٹا اسی سے سوال کرنے لگی۔ نہیں، میں نے تو کسی کو نہیں دیکھا، لیکن تمہاری حالت ایسے بتا رہی ہے جیسے کوئی کمرے میں آیا ہو۔ نہیں، ایسی بات نہیں۔ وہ زبردستی اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجائی، اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتا ہوا اپنے قریب کر گیا۔ بہت حسین لگ رہی ہو تم، ماشاء اللہ۔ یہ کہتے ہوئے اپنے لب اس کی پیشانی پہ رکھ چکا تھا۔ اس کے لبوں کا لمس اپنی پیشانی پہ محسوس کر کے اس نے ضبط سے اپنی مٹھیاں بھینچ لیں، نگاہیں اٹھا کر سامنے کھڑے ہوئے شخص کی طرف دیکھا۔ زبردستی اپنے لبوں پر مسکراہٹ سجا چکی تھی۔ لگتا ہے آج تم بہت زیادہ خوش ہو مجھے حاصل کر کے۔ ولید کے لبوں کی مسکراہٹ غائب نہیں ہو رہی تھی اور جھٹکے سے اپنے قریب کر لیا۔ ولید، آپ کو پتہ ہے میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، لیکن آپ کی ضد پر میں نے شادی کے لیے حامی بھری۔ لیکن ابھی مجھے کچھ وقت چاہیے۔ وہ نگاہیں جھکائے بولی۔ کیسا وقت؟ کون سا وقت؟ وہ نہ سمجھی کے عالم میں پوچھنے لگا۔ مطلب میں ابھی فی الحال۔ وہ اپنی بات سمجھانے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن کچھ بتا نہیں پا رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آئی تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ ولید، میں ابھی کسی قسم کا کوئی تعلق قائم نہیں کرنا چاہتی۔ وہ نرمی سے بولی۔ کیا مطلب تعلق قائم نہیں کرنا چاہتی؟ دیکھیں، میں فی الحال ان سب کے لیے تیار نہیں ہوں۔ وہ نرمی سے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ لیکن میں تو تیار ہوں نا۔ میں نے تو اس وجہ سے شادی نہیں کی تھی، یا مجھے تو اس وجہ سے شادی کی جلدی نہیں تھی کہ میں تمہیں خود سے دور رکھوں۔ وہ ہنستے ہوئے بولا، ایک جھٹکے سے اپنی باہوں کے حصار میں اٹھا چکا تھا۔ ہانیہ اسے دور ہونے کی کوشش کرنے لگی کہ میں یہ سب نہیں چاہتی، لیکن وہ بھی ولید تھا، اپنی تمام تر خواہشات کا غلام۔ اسے بیڈ پہ بٹھاتے ہوئے اس کے کانوں سے جھمکے اتارنے لگا، اس کی ایک ایک چوڑلی کو اتارنے لگا، اس کے بعد اس کے بالوں کی پن کو کھولنے لگا۔ ہانیہ نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ ولید، وہ اسے روکنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن ولید بھلا کہاں رک رہا تھا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں سے آنسو بہنے لگے۔ آنکھیں بند کیں تو علیان کا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ کیوں تم مجھ سے کیوں دور رہنا چاہتی ہو؟ کسی اور سے محبت کرتی ہو کیا؟ ولید نے اس کے دوپٹے کو جھٹکے سے اتار کر دور پھینکا۔ نہیں، ایسی بات نہیں، میں نے ایسا نہیں بولا۔ وہ نرمی سے نگاہیں جھکائے بولی۔ اس کی تھوڑی سے چہرہ اوپر کرتے ہوئے بولا، پھر کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ میری قربت سے اتنا زیادہ بھاگتی کیوں ہو تم؟ میں نے تمہیں یقین دلایا کہ میں تم سے بے انتہا محبت کرتا ہوں، لیکن اس کے باوجود تم مجھ سے دور دور بھاگتی ہو۔ مجھے تو وہم ہو رہا ہے کہ تم کسی اور سے محبت کرتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے اس کی تھوڑی پر اپنے لب رکھتا ہوا اس کے چہرے کو اپنے قریب کرنے لگا۔ وہ ضبط سے اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی، لیکن جا بجا اپنے اوپر اس کا لمس شدت محسوس کرتے ہی وہ تڑپ اٹھی۔ ولید، نہیں، پلیز ولید۔ وہ اسے دور ہو گئی، جبکہ ولید کو اس کا دور ہونا بہت برا لگا۔ کیوں نہیں تمہیں سمجھ آتی؟ ہاں، کسی اور سے محبت کرتی ہو، علیان سے محبت کرتی ہو۔ ایک جھٹکے سے اس کے بالوں سے پکڑتا ہوا اسے اپنے قریب کر کے علیان کا نام سنتے ہی وہ گھبرا گئی۔ تھوڑی دیر پہلے تک مجھ سے پہلے کوئی اور آیا تھا، میری دلہن کو دیکھ کے گیا،
اور یہ میری غیرت کو گوارا نہیں کرتا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی کسی اور سے محبت کرنے کی، جب بچپن سے تمہیں معلوم تھا کہ تم میری منگ ہو، میری منگیتر ہو۔ بچپن سے تمہیں میرے نام کے ساتھ منسوب کیا گیا، تو تم نے کیسے کسی اور مرد کے ساتھ محبت کی؟ مجھے تمہاری پہلی محبت بننا تھا۔ اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں دبوچے، اس کے چہرے کو بالکل اپنے قریب کیے، آنکھوں میں آنکھیں گاڑے چلاتا ہوا بول رہا تھا، نہیں نہیں، میں علیان کو نہیں جانتی۔ اب کی بار وہ اسے جھوٹ بولنے لگی، ایک تو چوری، اوپر سے سینہ سوری، جھوٹ بولو گی میرے ساتھ؟ یہ کہتے ہوئے زوردار تماچا اس کے منہ پہ رسید کیا۔ ہانیہ کو یوں لگا ہر چیز اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی ہے۔ میں نے بولا ہے نا کہ میں اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی اس کے جبڑے کو دبوچ گیا۔ خبردار جو میرے سامنے جھوٹ بولا۔ یہ کہتے ہوئے ولید نے اسے جھٹکے سے خود سے دور دھکا دیا۔ اس وجہ سے تم مجھ سے دور رہنا چاہتی ہو تاکہ میرا حق علیان کو دے سکو۔ میں ایسا تمہیں کبھی بھی نہیں کرنے دوں گا، آئی سمجھ؟ اب تم میری دسترس میں آ چکی ہو، علیان کو بھول جاؤ۔ پہلے ہی تم نے مجھے بہت زیادہ غصہ دلایا ہے۔ اس کی ہمت کیسے ہوئی میرے کمرے میں آنے کی، میری بیوی کو دیکھنے کی؟ میری فیملی والوں کو بھی اجازت نہیں اس کمرے میں آنے کی۔ تو وہ شخص کون ہوتا ہے؟ ولید کا غصہ کسی طور پر کم ہونے کو نہیں آ رہا تھا۔ ہانیہ کو اب کی بار غصہ آ گیا۔ جو معصوم سی شریف سی لڑکی تھی، آج پہلی دفعہ غصے میں ولید کو خود سے دور دھکا دیتے ہوئے چلائی، خبردار جو آپ نے دوبارہ سے میرے بارے میں کوئی بات کرنے کی کوشش کی، محبت کی ہے، کوئی گناہ نہیں کیا۔ جیسے آپ نے مجھ سے محبت کی، میں نے علیان سے محبت کی۔ ہاں میں اسے محبت کرتی ہوں، آپ سے مجھے نفرت ہے، اور چلی جاؤں گی میں علیان کے پاس، میں آپ سے طلاق لے کر۔ نہیں مجھے آپ کے ساتھ رہنا۔ وہ بھی محض اسے غصہ دلانے کی خاطر یہ سب کہہ گئی، لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ وہ محض غصہ نہیں دلایا بلکہ اسے جنونی بنا رہی ہے۔ کیا کہا ہے تم نے؟ بتاؤ، تم مجھے چھوڑ کر علیان کے پاس جاؤ گی؟ تم نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا کہ تم علیان کے پاس جاؤ گی؟ یہ کہتے ہوئے اسے اپنے قریب کرتا ہوا جا بجا اس کے چہرے پر اپنا لمس چھوڑ رہا تھا۔ اس کے لمس میں اتنی شدت تھی جیسے ابھی اس کی جان نکل جائے گی۔ خود کو چھڑانے کی ناکام کوشش میں وہ ہلکان ہوئے جا رہی تھی، لیکن اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ وہ بھی ولید خان زادہ تھا۔ آج رات تمہیں اندازہ ہوگا کہ میں کیا ہوں۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی علیان کا نام لینا گوارا نہیں کرو گی؟ یہ کہتے ہوئے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیتا ہوا اس کے اوپر حاوی ہو گیا۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرتی رہی، لیکن علیان کی شدتیں بڑھتی جا رہی تھی۔ رات جیسے جیسے گزر رہی تھی اس کی شدتوں میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور پہلی دفعہ اسے احساس ہوا تھا وہ پاگل ہونے لگی ہے، اور کوئی مرد اتنا ظالم بھی ہو سکتا ہے۔ وہ پہلی دفعہ یہ سمجھ پائی تھی مجھے تکلیف ہو رہی ہے، پلیز مجھے چھوڑیں۔ وہ گہرے سانس لیتے ہوئے بولی، لیکن اس پہ اپنی محبت نچھاور کیے جا رہا تھا۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو ہانیہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ چاروں اطراف ہانیہ کو دیکھنے کے بعد کمرے سے باہر نکلا تو سب کے ساتھ ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کی پیشانی پہ پل نمودار ہوئے۔
غصے میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ ہانیہ کمرے میں آ کر میری بات سنو، وہ غصے میں بولا، اور ہانیہ ڈر گئی۔ سبھی اس کی طرف دیکھنے لگے۔ کیا ہوا ہے بیٹا؟ ابھی بیٹھ کے ناشتہ کرو۔ ہانیہ بھی ناشتہ کر رہی ہے۔ اس کی مما نے محبت سے کہا، نہیں، مجھے ناشتہ نہیں کرنا، اسے میرے کمرے میں بھیجیں۔ یہ کہتا ہوا وہ وہاں سے اٹھ کر کمرے کی طرف چلا گیا۔ ہانیہ بیٹا، جاؤ اس کی بات سن لو۔ اپنی مما کی طرف اس نے دیکھا۔ نہیں مما، مجھے نہیں جانا، وہ بھرائی ہوئی آواز میں بولی۔ کیا مطلب ہے؟ کیا ہوا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ انہوں نے پریشانی کے عالم میں پوچھا۔ مما ٹھیک ہوں، بس ابھی نہیں جانا چاہتی۔ وہ گھبرا رہی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کل رات جو کچھ اس نے بولا تھا، اس کے بعد اگر وہ ابھی کمرے میں جائے گی تو ضرور غصہ کرے گا۔ لیکن سب کے کہنے پر وہ کمرے میں تو آ چکی تھی، لیکن ڈر رہی تھی۔ ابھی کمرے میں آئی ہی تھی کہ وہ واش روم سے باہر نکلا اور اس کے پاس آیا۔ میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ شادی کی پہلی صبح کو لے کر میرے بہت سارے خواب ہیں، لیکن نہیں، تم نے تو میرے خوابوں کو چکنا چور کرنے کا سوچا ہوا ہے۔ کیوں میرے بغیر باہر گئی تھی؟ کم از کم ہم دونوں کو ساتھ مل کے جانا چاہیے تھا۔ سب کو یہ بتانا چاہتی ہو کہ ہم دونوں اس شادی سے خوش نہیں ہیں۔ کیا چاہتی ہو تم؟ چیخ چیخ کر بتانا چاہتی ہو؟ جو اکیلی کمرے سے باہر نکل کر گئی۔ وہ غصے میں پوچھنے لگا، نہیں، ایسی بات نہیں، وہ میں، کیا وہ میں؟ اس کے جبڑے کو دبوچتا ہوا اس کے چہرے کو اپنے قریب کر گیا۔ تم میرے بغیر باہر گئی تھی، بتاؤ؟ سوری، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ وہ نگاہیں جھکائے بولی، ایسا دوبارہ تمہیں کرنے کا موقع دوں گا تب نا۔ یہ کہتے ہوئے اسے پیچھے الماری کے ساتھ لگا چکا تھا۔ ولید، آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ آپ کیوں اتنے جنونی ہیں؟ آپ نے مجھے کھلونا سمجھ رکھا ہے جو میں آپ کے اشاروں پہ ناچوں گی۔ شادی کی ہے، میری بھی کوئی زندگی ہے، میری بھی کوئی مرضی ہے۔ جب سے میں گاؤں آئی ہوں آپ کے اشاروں پہ چل رہی ہوں۔ نہیں مجھے آپ کے اشاروں پہ چلنا۔ آپ اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہیں؟ نہیں میں کچھ بھی کرنے والی، نہ ہی آپ کی بات ماننے والی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے جانے لگی۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ میرے ساتھ تم ایسے فضول باتیں کرو گی؟ وہ غصے میں بولا۔ ہاں کروں گی، کیونکہ مجھے آپ سے نفرت ہے، بلکہ آپ نے مجھے خود سے نفرت کرنے پہ مجبور کیا ہے۔ آپ نے مجھے احساس کروایا ہے کہ آپ اس قابل ہی نہیں کہ آپ کے بارے میں سوچوں۔ آپ کو پتہ ہے علیان مجھ سے کتنی محبت کرتا ہے، مجھے کتنا ٹوٹ کے چاہتا ہے، لیکن آپ کیا کر رہے ہیں؟ کبھی بھی مجھے آپ سے محبت نہیں ہوگی۔ میں ہمیشہ علیان سے ہی محبت کروں گی۔ اور وہ لڑکی کی طرف دیکھتا رہا، تو تمہیں احساس کروا ہی دوں گا کہ تم علیان سے محبت کرتی ہو یا مجھ سے۔ ولید کو اس کی باتوں پر بہت زیادہ غصہ آیا۔ وہ چاہ کر بھی مزید اس پہ ظلم نہیں کر پایا۔ کمرے سے باہر چلا گیا۔ اس کے بعد رات وہ ولیمے کے فنکشن میں آ کر اس کے پہلو میں بیٹھا تھا۔ اس کے بعد اس کو دیکھنا بھی نہیں تھا۔ وہ ولید کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر کسی قسم کی کوئی مسکراہٹ نہیں تھی، بلکہ وہ سنجیدگی کی انتہا پہ تھی، بالکل سنجیدہ لگ رہی تھی۔ آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھی، جو اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ سارا دن روتی رہی ہے۔ ولیمے کا فنکشن ختم ہونے کے بعد وہ کمرے میں آ گئی۔ چینج کرنے کے بعد بیڈ پر آ کر بیٹھی ہی تھی کہ کمرے کا دروازہ کھلا
اور ولید کمرے میں داخل ہوا۔ ولید کو دیکھتے ہی جلدی سے اس نے اپنا دوپٹہ اٹھایا، اپنے اوپر ڈال لیا۔ ولید کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ آپ مجھ سے چھپانے کی کوشش کر رہی ہو اپنا آپ؟ بہت عجیب لگ رہا ہے تمہیں خود کو یوں مجھ سے چھپاتا ہوا دیکھ کر۔ بہت ٹوٹ کے جاتا ہوں، اس کے باوجود خود کو یوں مجھ سے چھپا رہی ہو۔ یہ کہتے ہوئے ولید اس کے پاس آیا، اس کے اوپر جھکا تو اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ بیویاں تو شوہر کی قربت میں سکون محسوس کرتی ہیں، لیکن تم یہ رونے دھونے والا ڈرامہ کیوں کرتی ہو؟ میں تمہارا شوہر ہوں، آلیان تمہارا کچھ نہیں لگتا، محض غیر مرد کی محبت میں تم گرفتار تھی۔ آئی سمجھ، بھول جاؤ، تمہارے لیے یہی اچھا ہوگا۔ یہ کہتے ہوئے جھٹکے سے اسے خود سے دور کرتا ہوا واش روم کی طرف چلا گیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد وہ فریش ہو کر آیا تو سامنے وہ سکون کی نیند سو رہی تھی۔ ولید نے جھٹکے سے اس کے بازو سے پکڑا۔ یہ سونے کی کوشش مت کرو، ابھی پوری رات پڑی ہوئی ہے، ابھی تمہیں تھوڑی نہ سونے دوں گا۔ یہ کہتے ہوئے ولید اسے اپنے قریب کر گیا، اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے جا بجا اس کے چہرے پہ اپنا لمس چھوڑنے لگا۔ ولید، مجھے نیند آئی ہوئی ہے، پلیز مجھے سونے دے، میں اس وقت یہ سب کچھ نہیں چاہتی۔ اور ولید کو اس کی بات سن کے غصہ آ گیا۔ ولید نے جھٹکے سے باہوں کے حصار میں لے لیا۔ وہ چاہ کر بھی اسے روک نہیں پائی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب ہانیہ کے موبائل پہ کال آنے لگی۔ اس نے دیکھا تو سامنے آلیان کا نمبر جگمگا رہا تھا۔ اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ سوئے ہوئے ولید کی طرف دیکھا۔ اس نے تو شکر کیا تھا ولید سو رہا تھا، اگر جاگتا ہوتا تو اس کے موبائل پہ آتی ہوئی آلیان کی کال دیکھ کر اس نے آگ بگولا ہو جانا تھا۔ جلدی سے کال ریسیو کرتی ہوئی وہ بلکونی کی طرف آ گئی۔ موبائل کو کان کے ساتھ لگاتے ہی دوسری طرف سے آلیان کی آواز گونجی، میں تم لوگوں کی حویلی کے نیچے کھڑا ہوں، ابھی کے ابھی مجھ سے ملنے آؤ۔ یہ سن کر اس کا دماغ گھوم گیا۔ فضول بکواس کر رہے ہو، میں تم سے نہیں ملنے آ رہی، دیکھ لو، اگر تم ملنے نہیں آؤ گی تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اپنی حالت کی تم خود ذمہ دار ہوگی، میں کسی کا لحاظ نہیں کروں گا اور تمہیں اٹھا کے لے جاؤں گا۔ کیا بکواس کر رہے ہو مجھ سے، ابھی ملنے آؤ۔ آلیان کی بات سن کر وہ ڈر گئی۔ آلیان کچھ بھی کر سکتا تھا۔ دیکھو آلیان، پلیز تم ابھی چلے جاؤ، میں بعد میں تم سے ملنے آؤں گی، لیکن ابھی خدا کے لیے تم یہاں سے جاؤ، ابھی میں تم سے نہیں مل سکتی۔ ولید سو رہے ہیں، اگر وہ اٹھ گئے تو انہوں نے، میں کچھ نہیں جانتا، ابھی کے ابھی تم مجھ سے ملنے آ رہی ہو، میں خود تمہاری حویلی میں آ جاؤں گا۔ آلیان کی بات سن کر وہ کہنے لگی، ٹھیک ہے، میں آتی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے باہر نکلی، آہستگی سے کمرے کا دروازہ بند کیا، سیڑھیوں سے اترتی ہوئی نیچے آئی۔ حویلی میں بالکل اس وقت ہو کا عالم تھا۔ سبھی لوگ خواب خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ بنا قدموں کی آہٹ کیے ننگے پاؤں چلتی ہوئی حویلی سے باہر آئی۔ موسم کافی زیادہ ٹھنڈا تھا۔ اس نے کسی قسم کی چادر، شال نہیں اوڑھ رکھی تھی۔ جیسے ہی اس نے گارڈ کی طرف دیکھا، گارڈ گہری نیند سو رہا تھا۔ آہستگی سے حویلی کا چھوٹا سا دروازہ کھول کر جیسے ہی باہر آئی تو سامنے آلیان کھڑا ہوا تھا۔ لبوں پر گہری سی مسکراہٹ بکھری ہوئی تھی۔ چلو میرے ساتھ۔ کیا مطلب ہے؟ کہاں جانا ہے تم نے؟ تم نے بولا تھا کہ یہاں تم مجھ سے ملنے آئے ہو،
اب مجھے کہاں لے کے جانا چاہتے ہو؟ وہ غصے میں بولی۔ میں نے بولا ہے نا کہ میرے ساتھ چلو، جتنا کہا ہے اتنا کرو۔ یہ کہتے ہوئے اس کا بازو پکڑنے لگا۔ چھوڑو مجھے، خبردار، جب تم نے مجھے چھونے کی کوشش کی۔ میں ولید سے محبت کرتی ہوں، دوبارہ مجھ سے ملنے مت آنا۔ میں بھی تمہیں بس یہی بتانے آئی ہوں کہ میں صرف ولید کی ہوں، اس کے علاوہ میں کسی اور مرد کے بارے میں کم از کم نہیں سوچ سکتی۔ اس وجہ سے خدا کے لیے میرا پیچھا چھوڑ دو۔ یہ کہتے ہوئے وہ جانے لگی جب آلیان نے اس کا بازو پکڑا اور اس کے کندھوں سے دبوچتا ہوا اسے گاڑی کے ساتھ لگا چکا تھا۔ اپنے آپ کو کیا سمجھتی ہو؟ اگر تمہیں اپنے کزن سے محبت تھی تو میرے ساتھ محبت کے دعوے کیوں کیے؟ مجھے کیوں بولا کہ تم مجھ سے بے انتہا محبت کرتی ہو، میرے بنا نہیں رہ سکتی؟ ہاں بولا تھا، وہ میری نادانی تھی، آئی سمجھ۔ نادانی میں انسان کچھ بھی بول جاتا ہے۔ مجھے تم سے محبت نہیں، میں نے بولا ہے نا، میں ولید کی ہوں، صرف اس سے محبت کرتی ہوں، وہ میرا شوہر ہے، تم میرے محرم نہیں تھے۔ اگر اتنا ہی تمہیں شوق ہوتا، مجھ سے محبت ہوتی تو مجھے ولید سے پہلے اپنا محرم بنا لیتے۔ میں اب اس کی ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اپنا بازو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ سب کچھ آدھی رات کو یہاں کیا ہو رہا ہے؟ بہت اچھے، پیچھے سے آلیان کی آواز سن کر وہ فوراً ہی آلیان سے دور ہوئی۔ اس کا دل بڑی شدت سے دھڑکنے لگا۔ بہت اچھے بیگم، آدھی رات کو اپنے عاشق سے ملنے کے لیے کمرے سے باہر نکلی ہو، بلکہ گھر سے بھی تم تو باہر نکل آئی۔ شوہر کی موجودگی میں اپنے عاشق سے ملنا، تمہاری ہمت کو داد دینی پڑے گی۔ اس حویلی میں تو عورتیں رات کو گھر سے باہر نہیں نکلتی، تو تم گھر سے باہر نکل گئی، اپنے عاشق سے ملنے آ گئی۔ بہت اچھے۔ ولید تالیاں بجاتا ہوا جھٹکے سے اس کے بازو سے پکڑتا گھسیٹنے والے انداز میں گھر کے اندر کی طرف لے جا رہا تھا۔ ولید چھوڑے مجھے، میں نے کچھ نہیں کیا۔ ولید، وہ اسے کمرے میں دے آیا اور لا کر اسے بیڈ پر پھینکا، کمرے کا دروازہ بند کیا۔ اب کی بار اسے صحیح معنوں میں خوف محسوس ہوا تھا۔ آلیان کے ساتھ ڈرامے لگا رہی تھی یا حقیقت بیان کر رہی تھی؟ وہ بہت ہی نرمی سے اس کے بالوں کو پیچھے کرتا ہوا بولا، مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آئی۔ یہی کہ تم ولید سے محبت کرتی ہو، تم ولید کی بیوی ہو، یہ ڈرامے تھے یا پھر حقیقت تھی؟ اس نے نگاہیں اٹھا کر ولید کی طرف دیکھا۔ آپ کی غیر موجودگی میں ایسا ڈرامہ کر سکتی ہوں، آپ کے منہ پہ کروں گی۔ وہاں پر کھڑے ہوتے تو ضرور میں کہتی کہ مجھے ولید سے محبت نہیں، لیکن شاید آپ کی غیر موجودگی میں نے ایک حقیقت بیان کی، جس حقیقت سے میں خود بھاگ رہی تھی۔ آپ میرے شوہر ہیں، اور جس چیز کو میں قبول کر چکی ہوں کہ مجھے ساری زندگی آپ کے ساتھ گزارنی ہے۔ میں کسی اور مرد کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ ولید کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کا ساتھ دے رہی ہے، اسے محبت کا اظہار کر رہی ہے۔ جھوٹ میں کم از کم تمہاری اس محبت پہ یقین نہیں کر سکتا، جو پہلے کسی اور مرد کے لیے تھی، اب میرے لیے ہے۔ آپ بے شک یقین نہ کریں، میں آپ کو یقین دلانے کی کوشش بھی نہیں کر رہی۔ میں نے صرف آپ کو بتایا ہے، آپ کو اتنا کہا ہے کہ میں آپ سے محبت کرتی ہوں کیونکہ آپ میرے شوہر ہیں۔ باقی آپ کو یقین دلانا میری ذمہ داری نہیں۔ شاید وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو خود ہی یقین آ جائے، لیکن میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں میں کبھی دوبارہ اس شخص کی طرف
آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھوں گی، جسے میں نے محبت کا اظہار کیا، جسے میں نے بولا تھا کہ میں اس کے بغیر نہیں رہ سکتی، میرا اب اسے کوئی لینا دینا نہیں۔ یہ شاید میری پہلی اور آخری ملاقات آپ سے چھپ کے اسے ملنے گئی تھی، دوبارہ ایسا نہیں ہوگا۔ اور اسے بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ ہانیہ اس کے ساتھ اس طرح کی باتیں بھی کر سکتی ہے۔ ہانیہ کو اتنی جلدی اسے محبت ہو سکتی ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ہانیہ نے اسے یہ احساس کروایا کہ واقعی میں وہ اسے بے انتہا محبت کرتی ہے، اسے ٹوٹ کے چاہتی ہے۔